معزز خواتین و حضرات، پروفیسر اشفاق بخاری نے تعارف کراتے ہوئے میرا ذکر کیا کہ میں کبھی یہاں پر آتا تھا تقریریں کرنے کے لیے، تو اس سے تھوڑی سی مجھے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرانی کچھ باتیں یاد آئیں۔ پہلی دفعہ میں جب لائل پور آیا تو یہ پاکستان بننے سے پہلے کا واقعہ، اس وقت فیصل آباد نہیں ہوتا تھا۔ اب پتہ نہیں آپ پراؤڈ ہیں فیصل آباد کہلانے کے، مجھے نہیں پتہ، کیونکہ فیصل آباد سے متعلق ہے یہ میں آج تک نہیں سمجھا۔ بہرحال اس کے بعد مجھے اتفاق ہوا جب میں ذمہ دار کالج گجرات کی طرف سے 1953 میں گورنمنٹ کالج میں آ کے ڈیبیٹس میں حصہ لیتا رہا، لیکن سب سے وہ دن مجھے بہت اچھی طرح یاد ہیں جب پیپلز پارٹی کی ایک موومنٹ کے دوران 1967 کے بعد میں تقریباً ہر دوسرے تیسرے مہینے فیصل آباد آتا تھا۔ اس وقت پھر میں کہوں گا لائل پور آتا تھا، تو کچی آبادیوں میں جا کے غلام احمد آباد اور اس طرح جا کے میں نے لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنی کہ بھائی ان سے وعدے کرنے کہ ہم مل کر اس نظام کو تبدیل کریں۔ لیکن جیسے گویندی نے کہا کہ چومسکی جس وقت پچھلی دفعہ یہاں پہ پاکستان آیا تو اس نے جا کر امریکہ میں کہا کہ جو میرے آڈینس تھے وہ تو کوئی آڈینس پاکستان میں میرے آڈینس نہیں ہے، وہ تو کوئی اور کلاس ہے۔ کیوں کہ اس کو ہم نے پرل کانٹیننٹل لے گئے، اس کو وہاں پہ لے گئے۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 79-80 میں ہمارے دوست میاں محمد اقبال سینیٹر ہوتے تھے، ان کو کئی ناموں سے پکارا جاتا تھا لیکن عوام سے وہ تعلق تھا ان کا۔ انہوں نے سرینا میں پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بلا لیا۔ میں نے کہا بھائی وہ کہاں پیپلز پارٹی 1967 کی 68 کی جب ہم غلام احمد آباد کے چوک میں جا کے تقریریں کرتے ہیں، آج تو نے اس پیپلز پارٹی کو سرینا ہوٹل میں لا کے بٹھا دیا۔ تو بابا 1967 کا پاکستان کی جو کلاس جس کو ہم ایڈریس کرتے تھے، اور آج میرے سامنے وہی دوست بیٹھے ہوئے ہیں جو چومسکی جو جس کا کر رہا تھا، وہ لوگ جن کے لیے ہم نے اس وقت جدوجہد کی تھی، آج بھی وہ لوگ اس کے منتظر ہیں کہ آج بھی ان کی جدوجہد کے لیے ہماری ضرورت ہے۔ یہ مہاتیر محمد کی کتاب جو ہے میں اس لحاظ سے امپورٹنٹ سمجھتا ہوں، اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک تو اس نے اپنی زندگی کا کہ کس طرح وہ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا اس کا ذکر ہے، اور اپنی ساری جدوجہد کی۔ وہ ایک اسکول ماسٹر کا بیٹا ہے، 8واں یا 9واں بیٹا ہے جو اس اسکول ماسٹر کا جو اولاد میں سے ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ کتنی غربت، لیکن ایک ملک کا وزیر اعظم ہونے کی حیثیت سے اس نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ میں جاپانیوں کے دور میں چھاپڑی بھی کیلے بیچتا تھا۔ اس نے اس بات پہ شرم محسوس نہیں کی، اس نے فخر کے ساتھ کیا کہ میں اپنی زندگی میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں۔ میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میرے گھر میں ڈرائنگ روم میں 2-3 تصویریں ہیں جو استاد اللہ بخش کی پینٹنگز لگی ہوئی۔ ایک میرا دوست جو وزیر رہا ہے وہ ایک دن آیا، کہتا ہے مسعود یہ تو نے اللہ بخش کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں، مجھے بھی ایک دو خرید دو۔ میں نے کہا بھائی کیوں؟ یعنی کہ یار انسیسٹری جو ہے نا اس کو ٹھیک کرنا ہے، تو میرے بچے آ کے کہیں کہ یہ ہمارے باپ اور دادا کے زمانے کی تصویریں ہیں۔ تو مجھے ایک کہانی یاد آئی۔ آسٹریلیا میں ایک شخص جاتا ہے، وہ کیوریس شاپ پر، اور وہ ایک کسی ڈیوک کی پینٹنگ تھی، وہ خریدنے کے لیے اس نے دکاندار سے کہا کہ بھی میں یہ پینٹنگ خریدنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے وہ قیمت بتائی، اس آدمی کے پاس کو پیسے نہیں تھے، وہ چلا جاتا۔ تو وہ ہفتے 2 ہفتے کے بعد پھر آتا ہے تو وہ جو پینٹنگ ہے وہ غائب ہوتی ہے، کوئی خرید کے لے جاتا۔ سال کے بعد اس سے اتفاق ہوتا ہے کسی جگہ جانے پر تو وہاں وہ پینٹنگ لگی ہوتی ہے، تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی یہ کس کی پینٹنگ ہے؟ اس نے کہا یہ میرے اٹ از دی پینٹنگ آف مائی گریٹ گرینڈ فادر، یہ میرے بڑے دادا پردادا کی تصویر ہے۔ اس نے کہا ہاں میں 2-3 دن لیٹ ہو گیا تھا ورنہ یہ میرا گریٹ گرینڈ فادر ہوتا۔
تو بابا اگر ہم نے تصویروں کی اور پینٹنگز لگا کر اپنی جو ہے انسیسٹری کو امپروو کرنا ہے تو پھر یہی حال ہوگا جس میں آج ہم کھڑے. مہاتیر محمد نے اپنی غربت کو اور اس نے اس کا پراؤڈ فیل کیا. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنے پاسٹ کو جس سے ہم نے اوریجن جس کو ہمارا اوریجن ہے اگر اس سے ہم نے سبق نہ سیکھا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا مستقبل ڈارک. ہم ایک آرٹیفیشل زندگی گزاریں. اور دوسری مہاتیر محمد کی جو بات ہے جس پہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ کتاب بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ انٹرنیشنل جو حملہ ہوا ہے اس کی معیشت نہ صرف اس کی معیشت کو اس نے اس کو ایشیا کی معیشت کا کیونکہ 1997 کا جو وہ دور جو تھا وہ دور تھا جب ایشیا کی ان ملکوں میں بہت ترقی اکنامکلی معیشت کے طور پر ہو رہی ہے. اب دیکھیں جاپان تو بہت دیر سے معیشت کے میدان میں یورپی ملکوں کا مقابلہ کر رہا ہے. چین ایک امرجنگ طاقت کی حیثیت سے ادھر تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ملیشیا انڈونیشیا اور بہت سارے ممالک تھے جو امرج کر رہے تھے. تو ان ممالکوں کی طاقت کو توڑنے کے لیے سرمایہ داران نظام نے جو پہلا حملہ کیا وہ اسٹاک ایکسچینج کے ذریعے کیا. اسٹاک ایکسچینج کے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ خریدتے تھے پھر اس کو سستے داموں بیچ دیتے پھر سستے داموں خرید لینا پھر اس کو تھوڑے سے پروفٹ بیچ دینا. نتیجہ یہ کیا ہوا کہ ان کی اکانومی ان ملکوں کی تباہ ہونی شروع ہو. اور آپ نے دیکھا پاکستان میں بھی ہوا ہے. پاکستان کی اکانومی میں اسٹاک ایکسچینج میں بہت جو ہے پھیلاؤ آیا ہے. یہ پچھلے سال 1.5 برس کی میں بات نہیں کر رہا لیکن اس سے پہلے کی جو بات کر رہا ہوں جس وقت ہماری آپ کی چونکہ فیصل آباد کے لوگ ہیں آپ اس کے ساتھ ایکسپورٹ کے ساتھ تعلق ہے آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے ملک کی اکانومی کو کس طرح اس طرح اسٹاک ایکسچینج کو اوپر لے جا کر آرٹیفیشل طور پر اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی. اب تک آپ کی معیشت جو ہے وہ نہیں اس طرح ہوئی جس طرح کی آپ کی ترقی ہو رہی تھی. تو یہ ایک اس نے پوائنٹر دیا کہ یہ لوگ مغربی ملکوں کے جو کیپٹلسٹ نظام ہے یہ کس طرح چھوٹے ملکوں کی جن کی طاقت ابھر رہی ہو جو معاشی طور پر ترقی کر رہے ہوں ان کو تباہ کر سکتا ہے. آپ بھی پچھلے 15 دن یا مہینہ ہوا ہے اور پھر حملے کئی قسم کے ہو سکتے ہیں. اس میں ایک حملہ جو ہے وہ ہے یہ جو پراپرٹی کی خرید فروخت کا یہ آرٹیفیشلی قیمت بڑھائی جائے اور پھر یکدم پرائسز کم کر دی جائیں اور اس پرائسز کم کرنے میں جو ہے پھر معیشت ان ملکوں کی تباہ ہوگی. یہ کئی حملے ہوں گے یہ جب تک آپ اپنے پاؤں پہ کھڑا رہنا جو نہیں سیکھیں گے. اس میں بدقسمتی سے ہم جو بات سمجھتے ہیں وہ ہے کہ ہم نے اس چیزوں سے سبق نہیں سیکھا. سب سے پہلے جو میں سمجھتا ہوں اس ملک کی بدقسمتی ہے جس وقت میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں روس کے چائن افغانستان کے آکوپیشن سے پہلے جس وقت داؤد یہاں پہ آتا ہے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بری میں ایک ایگریمنٹ طے ہو جاتا ہے. پاکستان کے اور افغانستان کا بارڈر جو ہے وہ طے ہو جاتا ہے ایک پروٹوکول سائن ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد جا کر داؤد کی حکومت جو ہے اس کا تختہ الٹ دیا جاتا ہے. وہ ایگریمنٹ جو ڈیورنٹ لائن پر پاکستان اور ہندوستان کے افغانستان کے درمیان تھا وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آل آف اے سڈن یہ ہوا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو بھی ہٹا دیا گیا ادھر داؤد کو بھی مار دیا گیا. اس کے بعد وہاں پہ جو حکومت آئی ایک نیشنلسٹ حکومت تھی. اب روس ابھی تک نہیں وہاں آیا یہ بات ذہن میں رکھیں. آج تک مجھے نور محمد ترکئی کی وہ تقریر یاد ہے کہ not a single shot will be fired from the side of Afghanistan towards Pakistan. لیکن کہاں گئے وہاں ہم نے ڈی اسٹیبلائز کی اور کہا کہ اسٹریٹجک ڈیفینس چاہیے ہمیں ایک دور تک علاقہ چاہیے. دور تک علاقہ جانے کے لیے کیا ہو رہا ہے اس افغانستان کی بیچارے کی معیشت جو ہے وہ تباہ و برباد ہو کر رہ گئی. تباہ و برباد سوویت یونین ٹوٹ گیا. سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد جس طرح دنیا میں بیلنس آف پاور ختم ہوا ہے آپ بتائیں اس میں مسلمانوں کو کیا ملا. کیا یہ افغانستان ہم نے دے کر اس سوویت یونین کو توڑنے سے جو بیلنس آف پاور ختم کیا وہ افغانستان کی صورت میں ہمیں ملا. جو عراق میں ہوا ہے وہ ہمیں ہوا ہے. اب پاکستان کی سرزمین پہ ہمارے اڈے جو ہیں وہ ان کے دے دیے گئے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ آزاد ہے. آپ آزاد ہو سکتے ہیں. میں تو نہیں سمجھتا کہ میں آج اس ملک کا ایک آزاد شہری ہوں. مجھے تو ہر وقت خوف رہتا ہے کہ میری آزادی آج چھینی گی آج چھینی. دوستو ساتھیوں
یہ پوائنٹرز ہیں جو مہاتر محمد نے اس وقت کہا کہ جس وقت وہ مسلمان بھی ہے، وہ ملیشین بھی ہے، وہ ایشیائی بھی، میری بھی وہ ہو سکتی ہیں ساری چیزیں، میں مسلمان بھی ہوں، پاکستانی بھی ہوں، پنجابی بھی ہوں، لاہور کا رہنے والا ہوں، فیصل آباد کا بھی رہنے والا، میرے یہاں پہ میں نے پیدا ہوا اس ضلع کے اندر، مجھے اس دھرتی سے محبت. تو آپ اپنی تشخیص جو ہے، اپنا تشخص جو ہے، اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. جب میں بات کرتا ہوں فیصل آباد کی بات کروں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اینٹی پاکستان بات کرتا ہوں. جب میں پنجاب کی بات کرتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اینٹی پاکستان بات کرتا ہوں. جب پاکستان کی بات کرتا ہوں یا مسلمانوں کی حیثیت سے بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب نہیں کہ میں دوسری چیزیں جو ہے وہ رد کر رہا ہوں. تو دوستو ساتھیوں، اس وقت جو مڈل ایسٹ پر یہ جو دباؤ پڑ رہا ہے، یہ 1992 میں جس وقت سوویت یونین ٹوٹ گئی تو اس وقت ایک انٹلیکچوئل تھا، میرے دوست کئی ان کو جانتے ہیں، برنارڈ لوئس. اس کی بہت ساری کتابیں ہیں اور کتابیں ہمارے جو ہیں انٹلیکچوئلس اس کا ترجمہ بھی کر رہے ہیں. ایک کتاب یورپ میں مسلمان جو ہے مسعود اشرف صاحب نے کی، کوئی بندہ نہیں سمجھ سکتا. میں نے اتنا بڑا پڑھا لکھا اسلام پہ کوئی شخص آج تک عالم نہیں دیکھا، اتنی تو اس کی کتابیں ہیں. اس نے مڈل ایسٹ پر اور اسلام پر 20-22 کتابیں لکھی، لیکن دراصل سیکنڈ ورلڈ وار میں وہ برطانیہ کے ایجنٹ تھے اور وہ امریکہ گیا. اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کی طاقت کو اکٹھا نہ ہونے دیا. اس نے 1992 میں ایک پلان دیا جس کا نام برنارڈ لوئس پلان تھا. اس کا نقشہ آج بھی میرے پاس ہے. 1993 میں نے میرے دوستوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا. اس میں پاکستان سے لے کر جو اب مصر تک ہے اس کے ٹکڑے کر کے مختلف ملکوں. اس کا تھیسس یہ تھا کہ یہاں پر جو مڈل ایسٹ ہے اس کی جغرافیائی حیثیت نہیں تبدیل ہوئی، اس کے ایتھنک بنیادوں پر اور زبان کی بنیادوں پر اس کی تقسیم کی جائے. پاکستان کو اس نے 3 ٹکڑے کیے. ایک پاکستان کا ٹکڑا پختونستان کی شکل میں جس میں افغانستان کا پختونستان کا ایریا بھی شامل کیا اس نے، اور پنجاب اور سندھ کو ایک ملک، ایسٹ آف انڈس اور ویسٹ آف انڈس بلوچستان کو اس نے ایران کے بلوچستان بلوچ لوگوں کے ساتھ ملا کر ایک نیا ملک بنا. عراق کے اس وقت اس نے 3 حصے کیے، نارتھ عراق، مڈل آف عراق اور ساؤتھ عراق. جب ساؤتھ عراق کی باری آئی تو جارج بش نے اس وقت یہ ڈویژن کو بارے میں کہا کہ اگر یہ ملک تقسیم ہو جاتا ہے 3 حصوں پر تو شیعہ آبادی جو تھی ساؤتھ میں وہ عراق کے وہ زیادہ. انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک شیعہ ریاست اور وہ نے چھوڑ ڈال دی کہ آگے ایران سے ہماری جان نہیں چھوٹ رہی، یہ ایک اور شیعہ ریاست بنانے لگا. تو جارج بش جو سینئر تھا اس کو ڈرا کرنا پڑا، اس کو کہنا پڑا کہ نہیں، ہم عراق کی جو ہے تقسیم کے حق میں نہیں. ہم اس نتیجتاً وہ الیکشن ہار گیا. یہ بہت بڑا اس وقت ریزن تھا. اب بھی آپ دیکھیں کہ کولن پاور اور دوسروں نے کہا کہ ہم جغرافیائی حیثیت بدلیں گے، لیکن جغرافیائی حیثیت سے بدلنے سے ڈرتے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ ایڈمنسٹریٹولی ہم اس کو تقسیم کریں گے 3 حصوں. اب کرد کچھ کہہ رہے ہیں، درمیان میں جو بغداد کا ایریا اس میں کچھ ہو رہا ہے اور ساؤتھ میں کچھ باتیں ہو رہی ہیں. عراق کو تھریٹ دے دی جا رہی ہے، پاکستان کو تھریٹ اسی طرح قائم ہے کہ اگر پاکستان نہیں تھا. افغانستان کی صورتحال آج کرزئی کا بیان آیا ہے کہ اگر آپ نے جو ہے اس میں سے فوجیں ودرا کی تو افغانستان کا برا حال ہو جائے. تو دوستوں ساتھیوں، دیکھنے والی بات ہے کہ پالیٹکس کیا ہے. پالیٹکس ہے مسلمان ملکوں کے ریسورسز پہ قبضہ کر اور اس کو کمزور کر اور اس سے فائدہ اٹھانا. یہی مہاتر محمد کا ہے کہ یہ ریسورسز پہ قبضہ کرنے کی جو بات ہے اور یہ جو ترقی پذیر ملک ہیں ان کو کمزور کرنے کے لیے، اس کے لیے اس نے اس کتاب میں پوائنٹرز دیے ہیں. اس کو اس انداز میں مت دیکھیں کہ وہ جمہوریت کی بات کر رہا ہے، دوسری بات کر رہا ہے. اس میں جو اس نے اس کے ملک کے اپنے پرابلمز ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں گے کہ ایک ملک جس میں ملین جو ہے غریب ہے، ان کی آبادی زیادہ ہے، اس پہ چائنیز اور دوسرے ممالک کے لوگ جو ہیں اس کی اکانومی کو کنٹرول کیے بیٹھے. اس کی سب سے بڑی وہ خوبی ہے اس نے کیا کیا ہے کہ چائنیز اور ان آبادیوں کی جو معاشی ترقی فردر ہونی تھی ان کو روکا اور دوسری قوموں کی جو غریب طبقے تھے ان کی طبقاتی جو حیثیت ہے اس کو ابھارا تاکہ دونوں قومیں جو ہیں وہ برابر آ جائیں. اس کے لیے اس نے کہا کہ اس میں کلیش آف سویلائزیشن کا بھی خطرہ کم ہو گیا. اور یہی بات پاکستان کے لیے ضروری ہے. اگر پاکستان میں امیر طبقہ اسی طرح امیر طبقہ رہا اور اسی طرح فیوڈلز قائم رہے تو پھر پاکستان کبھی بھی مضبوط نہیں ہو سکتا. ضرورت اس بات کی ہے کہ نچلے طبقوں کو ایکول اپرچونیٹیز دیں اور تاکہ وہ بھی اس کے برابر آئے.
جب تک آپ پاکستان میں وہ نظام نہیں لائیں گے کہ مکران میں بیٹھا ہوا ایک غریب آدمی محسوس کرے کہ میرے بچے کو بھی وہ تعلیم مل سکتی ہے جو فیصل آباد کے کسی انڈسٹریلسٹ کو ملتی ہے، جو لاہور میں بیٹھے ہوئے کسی بیوروکریٹ کے بچے کو ملتی ہے، کیوں نہیں اس کا حق کہ وہ اپنے اسکول اچھے اسکولوں میں بھیجے؟ کیوں نہیں اس کو حق؟ اس لیے کہ یہاں پر ایکول اپرچونٹیز کا نظام نہیں ہے۔ آپ سوشلزم کہہ لیں، کچھ کہہ لیں، لیکن بات تو ایکول اپرچونٹی، کیا وہ اسلام میں ایکول اپرچونٹیز کو ڈینائی کیا ہے؟ کیا یہ کہا گیا ہے کہ غریب کا بچہ جو ہے کسی سلیب کا بچہ وہ پڑھنے سے محروم رہے گا؟ تو یہی بات ہے۔ یہاں کیا ایک انڈسٹریلسٹ ہر جمعرات کو جا کے مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ملک بہت بڑا مسلمان ہو گیا؟ وہ غریب لوگوں کا حق جو ہے وہ چھین کر وہاں جا کر ان کی دولت کو، یہی ماتر نے کہا ہے کہ آئندہ آنے والی گلوبلائزیشن جو ہے یہ بہت بڑا خطرہ ہے، کیونکہ گلوبلائزیشن سے جب یہ بیریئرز ٹوٹیں گے اکنامک، تو اس میں یہ ہوگا کہ اوپر کے طبقے کے وہ لوگ جو انڈسٹری کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ جو لوگ IMF کو کنٹرول کرتے ہیں، اور چند طبقے جو ہیں وہ بڑے، ان کو گلوبلائزیشن کا فائدہ ہوگا، عام لوگ دوسرے ملکوں کے چھوٹے ملکوں کے جو ہیں ان کو فائدہ نہیں ہوا۔ اس کو روکنے کے لیے اس نے یہ کتاب لکھی، اور اس میں ایشیا کا مقدمہ اس نے کہا ہے کہ چین کی معیشت کو ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ 225 میں چائنا کی جو معیشت ہے وہ GDP جو ہے وہ امریکہ کے GDP کے برابر ہو۔ اب انہوں نے روکنا ہے، اس میں یہ بات کہ نہیں روکیں گے امریکن، یہ بات بھول جائیں، انہوں نے اس کو توڑنا ہے۔ اب بھی کتابیں چھپنی شروع ہو گئی ہیں، کریش آف چائنیز جو گورنمنٹ ہے، اس پہ کہ چائنا کلیش آف چائنا جو ہے اس پہ کتابیں چھپنی شروع ہو گئی۔ تو کریش آف چائنا اگر ہوگا تو اس کا اثرات کن پہ ہوگا؟ ہم سب مبالغ پہ ہوں، ہماری سوسائٹی پہ بھی ہوگی۔ چائنا ہمارا بہت اہم دوست ہے، اس نے اب پاکستان کی معیشت کو ابھارنے کے لیے ہماری امداد شروع کی، کئی میگا پروجیکٹ جو ہیں وہ شروع کیے، سینڈے کو دوبارہ کیا، گوادر کو کیا، تھر میں انہوں نے کوئلے کا کیا، ریلوے کی امداد دینی ہے، بڑی انڈسٹری ٹیکسٹائل کو بھی انہوں نے امداد دے۔ کیوں؟ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہاں دوست ملک جو ہے اس کی معیشت ترقی، لیکن یہ ہونے نہیں دیا جائے، یہ ہونے نہیں دیا جائے، اور اس کے لیے آپ کو یوز کیا جائے۔ تو دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا ہم نے اس کو یوز ہونا ہے یا نہیں۔ یہی مہاتما محمد کا ایشیا کا مقدمہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔